السلام علیکم، میرے ساتھ یہ پیاری دعا ضرور مانگیں۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے نور اور روشنی کے مالک، اے خزانوں کے مالک جو کبھی ختم نہیں ہوتے، اے اندھیروں میں روشنی کرنے والے، اے ٹوٹے دلوں کے جوڑنے والے، اے سب کی سننے والے، سب کو دینے والے، اے بارشوں اور ہواؤں کے مالک، اے صبر دینے والے، صبر کا بدلہ دینے والے، اے ہر چیز کے رازدار، اے زمین و آسمان کی وسعتوں کے پیدا کرنے والے، اے رات کی تاریکی اور دن کی روشنی کے رب، اے اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان، اے دکھی دلوں کے مسیحا، اے بے حساب رزق عطا کرنے والے، اے وہ جو اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، اے وہ جو ٹوٹی امیدوں کو جوڑتا ہے، اے وہ جو نیتوں کا حال جانتا ہے، اے وہ جو دعا کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا، اے وہ جو سینے میں چھپے رازوں کو جانتا ہے، اے مشکلوں کو آسان کرنے والے، اے محبتوں کے دروازے کھولنے والے، اے فریادوں کو سننے والے، اے ان آنکھوں کے راز جاننے والے جو نم ہوتی ہیں، اے سچے دلوں کو نوازنے والے، اے خطاؤں کو معاف کرنے والے، اے صبح کی ٹھنڈی ہوا اور رات کی خاموشی کے مالک، اے وہ جس کے بغیر کوئی کچھ نہیں، اے زمین و آسمان کے چراغ، اے وہ جو گناہگاروں کو معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا، اے وہ جو ہر وقت قریب ہوتا ہے، اے وہ جو بے آواز سسکیوں کو بھی سنتا ہے، اے دلوں میں قرار پیدا کرنے والے، اے بگڑی تقدیروں کے سنوارنے والے، اے زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والے، اے ہر مخلوق کے رازداں، اے وقت کو تھامنے اور بدلنے والے، اے ہر دل کی بے چینی کو ختم کرنے والے، اے مشکلوں میں تنہا نہ چھوڑنے والے، اے وہ جو دلوں کے درد کو سمجھتا ہے، اے وہ جو ہر آنسو کے پیچھے چھپی دعا کو جانتا ہے، اے وہ جس کا کرم بے انتہا ہے، اے وہ جس کا فیصلہ سب سے بہترین ہوتا ہے، اے وہ جو عرش پر بھی اور دل میں بھی ہوتا ہے، اے بے گھروں کے محافظ، اے سب کے دلوں کو موڑنے والے، اے اندھیری راتوں کے جگمگانے والے، اے گرتے ہوں کو تھامنے والے، اے امیدوں کے چراغ جلانے والے، اے خاموش دعاؤں کو سننے والے، اے وہ جس کی رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، اے وہ جو بن مانگے بھی دیتا ہے، اے وہ جو اپنے بندوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اے زندگی کے ہر لمحے کا مالک، اے وہ جو ہر مشکل میں ساتھ ہوتا ہے، اے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دینے والے، اے آخرت کی کامیابی عطا کرنے والے، اے ہر چیز پر قادر، اے سب سے زیادہ رحیم۔ یا اللہ، یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تو نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے، شیطان کو قید کر دیا اور نیکیوں کو بڑھا دیا۔ یا اللہ ہمیں اس مقدس مہینے کی قدر کرنے والا بنا۔ یا اللہ میں تیری رحمت کی سوالی ہوں، تیرے در پر جھکی ہوں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہوں، اے میرے رب مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ یا اللہ تیرے بے شمار احسانات ہیں، ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن اے کریم ہمیں ہمیشہ شکر گزار بندہ بنا۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بد اخلاقی، کفر اور نفاق سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور تکبر کو نکال دے۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، بدگمانی، بہتان اور بری خواہشات سے بچا۔ اے اللہ ہمارے لیے نیکی کرنے کے راستے آسان کر اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے وقت، زندگی، علم، رزق حلال اور عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جب موت کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر کر، ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، ہمیں قیامت کی سختیوں سے بچا، ہمارے اعمال کا حساب آسان فرما، ہمیں عرش کے سائے میں جگہ دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں پرسرات سے آسانی کے ساتھ گزار، ہمیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کر۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں بے بسی اور مایوسی سے نکال دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے زخموں پر اپنی رحمت کا مرہم رکھ۔ اے فریادیں سننے والے رب ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ یہ تیری رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تو نے اپنی بخشش کے دروازے کھول دیے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تو نافرمانوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یا اللہ ہم بھی تیرے در پر آئے ہیں، ہم بھی اپنے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، میرے پیارے رب ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تو کتنا رحیم ہے،
تو کتنا کریم ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنی رحمت میں لے لے، ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لے، ہمیں بخش دے، ہمیں اپنی مغفرت کے سائے میں لے لے۔ یا اللہ یہ رمضان آیا ہے لیکن نہ جانے ہمارا نام اگلے رمضان کے لیے لکھا بھی جائے گا یا نہیں۔ یا اللہ اگر یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس رمضان میں اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل کر لے، ہم اس رمضان میں اپنے تمام گناہوں کو مٹا دے۔ یا اللہ مجھے اپنی محبت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ میرے تمام گناہ بخش دے، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے۔ یا اللہ میری کوتاہیوں غلطیوں کو معاف کر۔ یا اللہ میں توبہ کرتی ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ مجھے بار بار استغفار کرنے والا بنا۔ یا اللہ مجھے قبر و آخرت کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ مجھے قیامت کے دن سے روح فرما۔ یا اللہ مجھے حساب کتاب میں آسانی عطا کر۔ یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں داخل فرما۔ یا اللہ مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، ہمیں اپنی رحم و کرم میں ڈھانپ لے۔ یا اللہ رمضان کے مہینے میں ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری باتوں کو شرف و قبولیت بخش۔ یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے والا بنا اور ہمیں صبر و استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے اور آخرت کی محبت ڈال دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما، ہمیں آپس میں محبت و اتحاد سے رکھ۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا کر کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی ہو اور لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ یا اللہ ہمیں حلال کمائی کی توفیق عطا فرما، ہمارے کاروبار میں برکت ڈال، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ایمان کو مضبوط کر، ہمیں ہر آزمائش میں صبر ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح فرما بردار بنا، انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر بری صحبت، برے خیالات، برے اعمال سے بچا۔ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے والا، اچھے اخلاق والا، ایمانت دار بنا۔ یا اللہ ہمیں قبر کی وحشت، قیامت کی سختی اور جہنم کی آگ سے بچا۔ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں درود شریف کی برکتوں سے نواز، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا، اسے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت دے، جو پریشان ہیں انہیں سکون دے، جو بے گھر ہیں انہیں بہترین ٹھکانہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری دم تک ایمان پر قائم رکھ، ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے خاص بندوں میں شامل فرما اور جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، ہمیں بغیر حساب کی جنت میں داخل کر۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر، ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیں ہر شر سے بچا۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے بہکاوے سے بچا، ہمیں ہمیشہ حق اور سچ کی راہ پر چلا۔ یا اللہ ہمیں نرم دل، معاف کرنے والا اور سب کے لیے خیر خواہی کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا کر۔ یا اللہ جو بھی ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں ان سب کی دعائیں قبول فرما، ان کے دلوں کی مرادیں پوری کر۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر، ہمیں مشکلات سے نجات دے۔ یا اللہ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے والا، غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ حق بات کہنے اور سننے والا بنا، ہمیں ظالموں کے خلاف کھڑا ہونے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں دل کا سکون عطا کر، ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمیں ہر فرض ادا کرنے والا بنا، ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں ہر برے کام سے دور رکھ، ہمیں برائیوں سے نفرت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، زبان اور دل کو ہر قسم کی برائی سے بچا۔ یا اللہ ہمیں ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دے جو ہمارے حق میں بہتر ہو اور ہمیں ہر غلط فیصلے سے بچا۔ یا اللہ ہمیں آخرت کے لیے بہترین زادی راہ عطا فرما، ہمیں اپنی رضا نصیب ہو۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں سرخرو کر اور آخرت میں جنت الفردوس کا مقیم بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندہ بنا، ہمیں ہمیشہ تیری رضا میں راضی رکھنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق
دے، ہمیں ہر حال میں راضی رہنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں اور عزیز و اقارب کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں نیک اور صالح دوست عطا کر ہمیں بری صحبت، برے ساتھیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا کردار عطا فرما کہ لوگ ہم سے محبت کریں اور ہمیں اپنی محبت عطا کر۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو دین کا علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسی موت دے کہ جب ہم جائیں تو تو ہم سے راضی ہو اور جنت ہمارا مقدر ہو۔ یا اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میرے دل پر گناہوں کا بوجھ ہے، میرے نام اعمال سیاہ ہو چکا ہے، لیکن تیرے کرم کی کوئی حد نہیں، تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا تو میرا کون ہے؟ اگر تو نے مجھے نہ سنوارا تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ یا اللہ میری زندگی میں بہت سی کوتاہیاں ہیں، میں نے اپنی نمازیں ضائع کی، میں نے تیرا ذکر چھوڑا، میں نے اپنے وقت کو برباد کیا، لیکن اے میرے رب اب میں تیرے در پر آئی ہوں، مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے اپنی طرف لوٹا لے۔ یا اللہ میرا دل تیری یاد سے غافل ہو گیا، دنیا کی محبت نے مجھے اندھا کر دیا، میں بھٹک گئی، میں نے اپنے نفس کو گمراہی میں ڈال دیا، لیکن اے رحیم و کریم تو مجھے واپس بلا لے، تو مجھے وہ دل عطا کر جو صرف تیرا ہو۔ یا اللہ تو نے مجھے زندگی دی، صحت دی، ہر نعمت دی، لیکن میں نے شکر ادا نہیں کیا، میں نے نافرمانی کی، لیکن تو پھر بھی میرا رب ہے، تو پھر بھی مجھے نوازتا رہا۔ اے میرے رب مجھے شکر گزار بندہ بنا، مجھے اپنی محبت عطا کر۔ یا اللہ میں نے بہت سی دعائیں مانگی، کچھ قبول ہوئی، کچھ نہیں ہوئی، لیکن میں جانتی ہوں کہ تو سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو ضرور اس میں میری بہتری تھی، اور اگر قبول ہو گئی تو یہ محض تیرا کرم تھا۔ یا اللہ میں ہر حال میں تجھ پر راضی ہوں، تو بھی مجھ پر راضی ہو جا، تو مجھے اپنی رضا کی دولت عطا کر، تو مجھے ان بندوں میں شامل کر لے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو تیرے قریب ہیں۔ یا اللہ میرے والدین کے حق میں بھلائی لکھ دے، ان کی عمر دراز کر دے، انہیں سے تو تندرستی دے، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ میرے بہن بھائیوں، میرے دوستوں، میرے رشتہ داروں، ہر اس شخص کے لیے بھلائی لکھ دے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے دور ہو، جو مجھ سے ناراض ہو، اس کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا فرما۔ یا اللہ میں روزے رکھ رہی ہوں، بھوک اور پیاس سہ رہی ہوں، لیکن یہ سب صرف تیرے لیے ہے، تو میرے روزے کو قبول فرما، مجھے وہ روحانی طاقت عطا کر جو مجھے تیری بندگی کے قریب کر دے۔ یا اللہ مجھے وہ خوشی عطا کر جو تیرے قریب لے جائے، مجھے وہ غم عطا کر جو مجھے تیرے در پر جھکنے پر مجبور کر دے، مجھے وہ آنسو عطا کر جو تیرے خوف اور تیرے عشق میں بہیں۔ یا اللہ یہ زندگی بہت مختصر ہے اور میں نہیں جانتی کہ اگلا رمضان دیکھ پاؤں گی یا نہیں، اس لیے مجھے اس رمضان میں ہی بخش دے، مجھے اتنا قریب کر لے کہ میں کبھی دور نہ جاؤں۔ یا اللہ میں نہیں چاہتی کہ میرا انجام برا ہو، میں نہیں چاہتی میرا حساب سخت ہو، میں نہیں چاہتی کہ قبر میں مجھے تاریکی ملے۔ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر، مجھے قبر کی وحشت سے بچا، مجھے آخرت میں کامیاب فرما۔ یا اللہ جو بے سہارا انہیں سہارا دے، جو بھوکے انہیں کھانا دے، جو بیمار انہیں شفا دے، جو مقروض ان کے قرض ادا کر دے، جو پریشان ان کے پریشانیاں ختم کر دے، جو مایوس ہیں ان کے دلوں کو امید کی روشنی عطا کر۔ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کر، اور ہمیں وہ رات عطا کر جس میں عبادت ہزاروں مہینوں سے بہتر ہو۔ ہمیں اس رات میں وہ دعا مانگنے کی توفیق دے جو تو قبول فرما لے، ہمیں اس رات میں وہ رحمت دے جو ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں برکت عطا فرما، ہمیں امن و سلامتی عطا کر، ہمیں باہمی محبت اور بھائی چارہ نصیب کر، ہمیں نفرتوں سے بچا، ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، ہمارے دلوں میں محبت، رحمت اور عافیت پیدا فرما، ہمیں حسد، بغض، غصے، تکبر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے جن پر ہمیں فخر نہ ہو بلکہ تیرے سامنے عاجزی نصیب ہو۔ یا اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا کہ ہم سجدے میں ہوں، ہماری زبان پر تیرا ذکر ہو، ہمارا دل تیرے عشق میں ہو، اور جب ہم تجھ سے ملے تو تو مسکرا کر ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے۔ یا اللہ یہ دنیا بہت فانی ہے اور ہم سب کو تجھ سے ملنا ہے،
یا اللہ وہ دن نہ آئے جب ہم تجھ سے ملنے کے لیے تیار نہ ہو، ہمیں ہر لمحہ اپنی تیاری میں لگا دے، ہمیں اپنی یاد میں مشغول کر دے، ہمیں دنیا کی محبت سے آزاد کر دے۔ یا اللہ ہمارے نامے اعمال کو نیکیوں سے بھر دے، قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے، ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے اور جنت الفردوس میں ہمیں اپنے دیدار کا شرف عطا کر۔ آمین۔ اللہ حافظ۔